بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتان کے ایک کالج کا بڑا پروفیسر شکیل آخر گونگی اور چٹی ان پڑھ لڑکیوں سے ہی شادی کیوں کرتا، یہ راز جاننے کے لیے میں نے گونگی بن کر اس ڈاکٹر سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میرا نام ثانیہ ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میری شادی تھی جب میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، نہ جانے کتنے ہزاروں سوالوں نے میرے دل و دماغ میں ایک ہلچل مچا رکھی تھی۔ میں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر شکیل، جو ملتان کے ایک کالج کے بہت بڑے پروفیسر تھے، میں نے گھر والوں سے چھپ کر ڈاکٹر شکیل سے کورٹ میرج کی تھی۔ ہم کورٹ سے ڈاکٹر شکیل کے گھر روانہ ہونے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے اوپر کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ میں ڈاکٹر شکیل سے، جو کہ مجھ سے عمر میں تقریباً 12 سے 15 سال بڑے تھے، وہ مجھ سے اشارے میں کچھ پوچھ رہے تھے اور بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تصورات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا، لیکن میں ایک عجیب کشمکش میں تھی۔ میں بھی اشاروں سے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں، اور اپنے چہرے پر ہر تھوڑی دیر بعد ان کو مسکراہٹ دکھا رہی تھی۔ میں جیسے ان کے گھر یعنی اپنے سسرال آئی، وہاں ایک بہت بڑا اور عالیشان گھر دیکھ کر میرے پیر ڈگمگانے لگے۔ جب مجھے گرتے ہوئے انہوں نے سنبھال لیا تھا، میرے ڈگمگاتے قدم مجھے کہاں زندگی کی کس نئی ڈگر لے جائیں گے میں نہیں جانتی تھی۔ وہاں نوکروں نے میرا عالیشان طریقے سے استقبال کیا، مجھے کمرے میں لے جایا گیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھ کر بیٹھی تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب ڈاکٹر شکیل کو اچانک کال آئی اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور فون پر باتیں کرنے لگے۔ میں اندر ہی اندر بے چین ہونے لگی، نہ جانے کس کی کال آئی ہے، وہ کس سے اس طرح میرے سے چھپ کر باتیں کر رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب میں نے کال پر بات کرتے ڈاکٹر شکیل کو سنا۔ وہ بہت پریشان ہونے لگے کہ نہیں، میں دیر نہیں کر سکتا، مجھے یہ کام جلد ہی کرنا ہوگا۔ میں نہیں جانتا، تم انہیں راضی کرو اور جلد از جلد میں وہاں ثانیہ کو بھیجنے کا انتظام کرتا ہوں۔ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا کہ نہ جانے مجھے ڈاکٹر شکیل کہاں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، اور کون تھا وہ جس کو راضی کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے۔ یہ شادی میں نے جس مقصد کے تحت کی تھی، اس مقصد میں مجھے کامیابی حاصل ہوگی بھی یا نہیں، میں ابھی بالکل انجان تھی۔ ساتھ ساتھ جب انہوں نے کہا کہ جتنے پیسوں کی ضرورت پڑے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا بھی خرچہ ہوگا میں دوں گا، لیکن بس میرا کام جلدی ہونا چاہیے، میں سن کر گھبرانے لگی۔ کہیں مجھے کسی اور ملک، کہیں مجھے بیچا تو نہیں جا رہا، کہیں میرا سودا۔ یہ کن پیسوں کی بات کر رہے تھے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ فون پر بات کر کے کمرے کی طرف مڑے۔ میں جلدی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو یہ میری پہلی شادی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اور شادیاں کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے مجھ سے شادی کی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ میں یہ سب پہلے ہی جانتی تھی، لیکن ہاں میں تو اور کچھ ایسا جاننے یہاں اس گھر میں آئی ہوں جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر شکیل نے کہا، میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی ہر بیوی کو دیا ہے، جس سے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے خوشگوار ہو گئی۔ میں نے اشارے سے پوچھا، کون سا سرپرائز؟ وہ کہنے لگے، نہیں ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ بہرحال میں نے خود کو مضبوط کیا، نہیں میں اس طرح نہیں ڈر سکتی، مجھے تو ابھی ڈاکٹر شکیل کے ہر راستے پردہ اٹھانا ہے۔ میں یہ سب سوچتے سوچتے ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو ٹیبل پر ناشتہ رکھا تھا۔ مجھے بھوک تو بڑی لگی تھی، میں نے فوراً اٹھ کر فریش ہو کر ناشتہ کیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر شکیل کی اور بیویاں کہاں ہیں، ان کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر شکیل اس ٹائم کالج گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں تلاشی شروع کر دی کہ شاید کچھ تو ہاتھ آئے گا۔ میں نے درازوں میں، الماری میں، گھر کے ہر کونے میں تلاشی کی۔ اسی وقت گھر کے کچھ نوکر مجھے دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ کیا ہوا میڈم، آپ کو کچھ چاہیے؟ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہمیں بتائیں، ہم ہیلپ کر دیتے ہیں۔ میں نے خود کو ریلیکس کیا کہ نہیں، میں اشارے میں کہنے لگی، میں تو بس ایسے ہی، وہ ڈاکٹر شکیل کی کال آئی تھی، انہوں نے کچھ فائل ڈھونڈنے کو کہا ہے، میں بس وہی دیکھ رہی تھی، کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو آپ لوگوں کو بول دوں گی۔ وہ نوکر چلے گئے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دوپٹے میں چھپے کچھ پیپر نکال کر ٹیبل پر رکھے اور صوفے پر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ وہ شاید پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹوں کی فوٹو کاپیاں تھیں جن میں خواتین کے نام لکھے ہوئے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر شکیل کمرے میں آ گئے۔ میں نے کسی کے آنے کی آہٹ کی آواز سن کر
पहले ही पेपर छुपा दिए थे और खुद को पुरसुकून कर लिया था। डॉक्टर शकील कहने लगे, सानिया, तुम्हारे सरप्राइज का इंतजार खत्म हो गया है, तुम बस अपना सामान रेडी करो। मैंने इशारे से कहा, क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? लेकिन ऐसे अचानक वो। डॉक्टर शकील ने कहा, नहीं, मैं नहीं, तुम जा रही हो, मुझे कॉलेज में थोड़ा काम है, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन कहाँ, और मैं यूं अकेली? मैंने इशारे से कहा, अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम वहाँ अकेली नहीं होगी, बेफिक्र रहो, वहाँ और भी लोग हैं, तुम बिल्कुल खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। मैंने दिल में सोचा, न जाने मुझे अब कहाँ भेजने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल मुझे सच भी तो जानना था, इसलिए जाना भी जरूरी था। मैंने फौरन सामान पैक किया और अल्लाह का नाम लेकर जाने के लिए रेडी हो गई। मैं और डॉक्टर शकील कार में जाकर बैठे। वो मुसलसल कॉल पर किसी से बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मुझे पासपोर्ट और वीजा दिया और एयरलाइन की टिकट भी। मुझे लंदन भेजा जा रहा था। न जाने वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं बहुत घबराई हुई थी। डॉक्टर शकील कॉल पर कह रहे थे कि मैं अभी आ नहीं सकता, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं जल्द आ जाऊंगा। लेकिन मैं अभी सानिया को यहाँ से भेज रहा हूँ, आप सब संभाल लें। आप जानते हैं ना आपको आगे क्या करना है। मेरा काम हो जाएगा ना? बस हर बार की तरह मुझे बिल्कुल भी मायूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तुम समझ रहे हो ना? डॉक्टर शकील की बातें सुनकर तो मेरे चेहरे का रंग उड़ने लगा। डॉक्टर शकील मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तुम बहुत परेशान लग रही हो सानिया। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगे, डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराने लगी। हम कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फ्लाइट में थोड़ा टाइम था। डॉक्टर शकील बहुत जल्दी में लग रहे थे, जैसे मुझे भेजने के लिए वो बहुत ही बेचैन मालूम हो रहे थे। फ्लाइट का टाइम हो चुका था। वो मुझे सी ऑफ करने लगे और बज़ाहिर तो वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और मेरा दिल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मुझे नहीं मालूम था मुझे लंदन क्यों भेजा जा रहा था। मैं अब जहाज में बैठ चुकी थी। अब मेरा पूरा ध्यान अपने मकसद की तरफ था। मैंने ये शादी जिस मकसद के लिए की थी, मुझे उस मकसद को अंजाम तक पहुंचाना था और सारा राज सबके सामने लाना था। मैं लंदन के एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। मुझे वहां एक हैंडसम आदमी लेने आया। उसे देखते ही मेरा दिल धक से रह गया। जब उसने कहा, आप ही सानिया मैडम है ना, आए चले, मैं आपको ही लेने आया हूँ। या अल्लाह, ये न जाने मुझे अब कहाँ ले जाएगा। मैं उसके साथ एक आलीशान बहुत बड़ी गाड़ी में बैठी। हम दोनों रवाना हुए। वो पूरे रास्ते मुझसे मैडम मैडम कहकर डॉक्टर शकील की बेहद तारीफें करने लगा। सर बहुत ही आला ज़र्फी के मालिक हैं। वो इंतहाई नेक आदमी हैं, इसलिए खुदा ने उनको इतनी दौलत से नवाजा है। मैं सुनकर हैरान रह गई कि सब क्या हो रहा है। डॉक्टर शकील तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लंदन के माहौल से मैं हैरानगी से चारों तरफ देखने लगी। हमारी गाड़ी एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट नुमा एक इदारे के सामने रुक गई। मैं गाड़ी से जो ही उतरी, ये तो एक बहुत बड़ा कोई अस्पताल या फिर हॉस्टल या फिर कोई इदारा लग रहा था। इतनी देर में उस आदमी के पास फोन आया। वो शायद डॉक्टर शकील का था। वो आदमी कहने लगा, आप फिक्र ना करें सर, हम पहुंच गए हैं। मैं मैडम को यहाँ ले आया हूँ। अब बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। मैं हैरानगी से चारों तरफ देखने लगी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। वो आदमी कहने लगा, चले अंदर चले मैडम। मैंने हाँ में सर हिलाया और उससे इशारे से पूछा, ये हम कहाँ आए हैं, ये कौन सी जगह है? वो मुस्कुराने लगा। उसकी दबी मुस्कुराहट से मैं अंदर ही अंदर डरने लगी और उसके पीछे चल पड़ी। वो आगे आगे चलता हुआ कहने लगा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। मैं जैसे ही अंदर गई, मेरा मुंह खुला रह गया। मुझे एक कमरे में बिठाया गया और उस आदमी ने कहा, मैं बस अभी आता हूँ। उसके जाते ही मैंने सामने रखी अलमारी की चेकिंग शुरू की। मुझे उसमें कुछ फाइल नजर आई। मैं हैरान रह गई। उनमें वही खवातीन के नाम लिखे थे जो मैंने उस दिन पासपोर्ट वीजे की कॉपियों में देखे थे। क्या यही डॉक्टर शकील की बीवियां हैं? लेकिन उन्हें यहाँ, क्या उनके साथ भी वही हुआ जो अब मेरे साथ? मेरे जहन में फिर से सवालात उमड़ने लगे। मैंने जल्दी से वो फाइल खोली और पढ़ने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई और मेरे चेहरे से साफ वाज़ेह था, मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। यहाँ तो सब कुछ मेरी सोच के बिल्कुल बरक्स निकला। इतनी देर में दरवाजा खोलते हुए डॉक्टर शकील की आमद हो गई। मैं उनको देखकर खौफजदा हो गई। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। कहने लगे, मैं उस दिन से जानता हूँ जिस दिन मुझे नौकरों ने तुम्हारी ये बात बताई थी कि तुम किस तरह घर की तलाशी ले रही थी। मुझे इतना तो मालूम है सानिया, तुम्हारी मुझसे शादी करने के पीछे कोई तो मकसद छुपा है। तुम यहाँ शायद मेरा जो राज जानने आई हो वो अब तक तुम जान गई होगी।
میں نے کہا ہاں میں جان گئی ہوں کہ آپ اور آپ کی وہ ساری گونگی بیویاں یہاں. وہ کہنے لگے مجھے بے حد افسوس ہے اس بات کا کہ تم بول سکتی ہو, تم بے زبان نہیں ہو. میں نے روتے ہوئے کہا ہاں میں بول سکتی ہوں, میں بے زبان نہیں ہوں, اور یہ شادی میں نے صرف. وہ کہنے لگے تم جاننا چاہتی ہو نا میں نے یہ سب کیوں کیا, آخر ان سب کے پیچھے کیا راز ہے, لیکن اس سے پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو, آخر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی, تمہارا کیا مقصد ہے, تم کس مقصد کے تحت یہاں آئی ہو. میں رونے لگی اور سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ ساری تفصیل ڈاکٹر شکیل کو کہنے لگی. ہیرا میری دوست تھی. وہ یکدم حیرانگی سے پوچھنے لگے میری بیوی ہیرا. میں نے کہا ہاں بالکل وہی ہیرا, وہ اور میں بہت اچھے دوست تھے, بچپن سے ہی ایک ساتھ پڑھتے, ایک ساتھ کھیلتے, اور جوانی تک اس نے اور میں نے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا تھا. آپ جانتے ہو ہیرا بے زبان تھی اور اس کے ماں باپ انتہائی غریب اور لاچار, لیکن میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی. میں آپ ہی کے کالج میں ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہوں, اس لیے کالج میں میرا کبھی آپ سے رابطہ نہ ہوا. ایک روز میں اور ہیرا بیٹھے تھے, میں ہیرا کے گھر بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی. تب ہیرا کی امی نے کہا بیٹا اپنی امی سے کہنا اگر ہماری ہیرا کے لائق کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتانا, ہم اس کو پڑھا لکھا نہ سکے, ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں, لیکن جلد از جلد اپنے فرض سے ادا ہونا چاہتے ہیں. یہ اپنے گھر کی ہو جائے, بس ایک اچھا لڑکا مل جائے جو ہماری بے زبان ہیرا کو اپنا لے. میں نے آنٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا جی آنٹی ضرور, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا, آپ فکر نہ کریں, ہماری ہیرا تو لاکھوں میں ایک ہے. آنٹی چلی گئیں, لیکن ہیرا کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی. وہ مجھے اشاروں میں کہنے لگی مجھ جیسی گونگی سے کون شادی کرے گا, میں اپنے ماں باپ کے سر بوجھ بنے کب تک بیٹھی رہوں گی. اس طرح میں نے کہا نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں, جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں ضرور بیاہ کے لے جائے گا. دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا اور اسے تمہارے بے زبان ہونے پر یا ان پڑھ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہیرا میری بات سن کر خوشی سے مسکرانے لگی اور ہم دونوں خوشی سے رہنے لگے, اور دوسری طرف امی اور آنٹی ہیرا کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنے لگیں. پھر اچانک میری دادی بیمار ہو گئیں, مجھے ان کی خدمت کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا. لیکن کچھ عرصے بعد جب میں لوٹ کر واپس آئی تو یہاں سب کچھ بدل چکا تھا. میں ہیرا سے ملنے اس کے گھر گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب آنٹی نے کہا اس کی تو شادی ہو گئی ہے. میں نے کہا لیکن کہاں اور کیسے, مجھے اس سے ملنا ہے, آپ میری اس سے بات کروائیں. میری بات سنتے ہی آنٹی رو پڑی. تب اس کے ابو نے بتایا کہ بیٹا ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا, وہ عمر میں تھوڑا بڑا ضرور لیکن بہت قابل پڑھا لکھا, بلکہ سنا ہے وہ تمہارے ہی کالج کا ایک پروفیسر ہے, ڈاکٹر شکیل. وہ اپنا رشتہ لے کر خود آیا اور اس کے بہت اصرار کرنے پر ہم رشتے کے لیے مان گئے اور بہت ہی سادہ طریقے سے کورٹ میرج کر کے ہم نے ہیرا کو رخصت کر دیا تھا. بس اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی, نہ کوئی اس کا فون نہ کوئی اس سے رابطہ, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں. ڈاکٹر شکیل سے بہت بار جاننے کی کوشش کی لیکن وہ ہر بار کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتے ہیں. ہیرا کے ماں باپ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے, بیٹی ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم اس بڑے آدمی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, لیکن تم اسی کالج کی طالب علم ہو, تم ضرور کچھ نہ کچھ کرو. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہماری بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں. ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا. اس دنیا میں ایسے گھٹیا لوگ بھی آباد ہیں جو کمزور لاچار لوگوں کو اس طرح اپنی طاقت کے آگے اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کچھ نہ کر سکتا. نہیں, میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. میں ضرور اس ڈاکٹر کے خلاف جنگ کروں گی, میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی. اگر ہیرا کو کچھ بھی ہوا میں نے ٹھان لی تھی کہ میں ہیرا کے لاپتہ ہونے کی وجہ جان کر ہی دم لوں گی. میں نے اسی دن سے کالج جا کر آپ کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی, آپ کے رہنے کی جگہ, آپ کے محلے والے اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شکیل ہر گونگی اور چٹی ان پڑھ لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور پہلے بھی ان کی 3 سے 4 شادیاں ہو چکی ہیں, لیکن وہ سب کی سب ہیرا کی طرح لاپتہ ہیں. میں یہ سب جان کر دنگ رہ گئی تھی اور اب تو اور بھی ضد میں تھی. مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا ہوگا. آخر ان تمام گونگی اور ان پڑھ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ کہاں ہیں اور انہیں کس مقصد کے لیے غائب کیا گیا ہے. بس اس دن میں نے گونگی بننے کا ناٹک کیا اور آپ کے سامنے جان کر پیش ہوئی اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر آپ سے شادی کی, کیونکہ یہ ایک ہی راستہ تھا جو مجھے آپ کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے انتہائی ضروری تھا. اور شادی کی رات جب آپ کال پر بات کر رہے تھے, وہ بار بار فون کال, وہ تمام باتیں میرے ذہن میں اب صاف ہو چکا تھا. مجھے سارے سوالوں کے جواب ملنے لگے تھے کہ یہ سب کیا اور کیوں ہوا. اور پھر جب میں نے اس دن آپ کے گھر کی تلاشی لی تو کچھ ویزے اور پاسپورٹ کی کاپیاں ملی جن میں کچھ خواتین کی تصاویر اور ان کے نام تھے. میرا شک اور گہرا ہوتا گیا کہ نہیں معلوم ان سب خواتین کی زندگیوں کو آپ نے کس طرح تباہ کر دیا
और सबसे हैरानगी वाली बात, हिरा की तस्वीर भी और नाम भी इन पासपोर्ट और वीजे की कॉपियों में था। और बस मैं इस राज का पर्दाफाश करने आपके भेजने पर यहाँ आ गई। मेरी आपसे शादी का सिर्फ एक ही मकसद था, हिरा और बाकी लड़कियों को तलाश करना। मैं ये सब बता ही रही थी कि डॉक्टर शकील ने एक आदमी को इशारा किया और कुछ ही देर में हिरा मेरी आंखों के सामने थी। उसे देखकर मैं दंग रह गई, मेरी आंखें फटी रह गईं। उसका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब उसने मेरा नाम लिया, मैं उससे मिलकर बेहद खुश हुई। इतने अरसे बाद वो मेरे आंखों के सामने और मेरे कानों ने आज जो कुछ सुना, मैं तो बस बहुत हैरान थी कि ये सब कैसे, आखिर क्यों। मैंने उसे गले लगा लिया और डॉक्टर शकील से कहा, आखिर ये सब क्यों करते हैं आप? आखिर क्या राज है इन सब के पीछे? ऐसी कौन सी वजह थी जिसने आपको ये सब करने पर इतना मजबूर कर दिया? मैं जानना चाहती हूँ। डॉक्टर शकील के चेहरे पर नागवार सी मायूसी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। वो कहने लगे, तुम जानना चाहती हो मैंने ये सब क्यों किया? मैं यहाँ तमाम गूंगी और चिट्टी अनपढ़ लड़कियों को क्यों लाता हूँ? ये सब तुम तो जान ही गई हो। अब मैं बताता हूँ मैंने उन सब से शादी क्यों की है। आखिर इन सब के पीछे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और गहरा राज है। वो देखते ही देखते रोने लगे और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे। मुझे माफ कर दो। अगर सच सुनने के बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक देकर आजाद कर दूंगा। वो मुझे बताने लगे कि ये उस वक्त की बात है जब मैं एक खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान था। मेरी उम्र 22 से 23 बरस थी। मैं एक अच्छे और खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। अपना खानदानी बिजनेस, दौलत, शोहरत सब कुछ ही था। इसलिए हमेशा जो मुंह से मांगा वो मम्मा पापा ने कभी मना नहीं किया। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, बस एक ऐसी जो कभी पूरी ना हो सकी और जमाने के हाथों वो मेरे दिल में ही दफन हो गई। मैं इसी कॉलेज का एक तालिब इल्म था जहाँ मैं आज एक प्रोफेसर हूँ। मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने मजीद बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कॉलेज के ट्रिप से हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ तारीखी चीजों, जगहों वगैरह की मालूमात हासिल होनी थी। बहरहाल हम सभी तालिब इल्म में गेस्ट हाउस में ठहरे थे। वहाँ करीब ही एक गाँव था। हम 3-4 लड़कों का अपना एक ग्रुप था। हमें गाँव देखने का बहुत शौक था। एक रोज सुबह सवेरे ही हम वहाँ गाँव की सैर के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते ही हम लोगों को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ, क्योंकि शहर की एक हंगामा खेज जिंदगी और यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली, खेत, बाग, ठंडी हवाएं, कच्चे मिट्टी के छोटे छोटे मकान। यहाँ जिंदगी बहुत ही पुरलुत्फ मालूम होती थी। मैं जैसे जैसे खेतों की ओर बढ़ रहा था, मुझे नहीं मालूम था मेरी जिंदगी मुझे किस राह पर ले जाने वाली है। मैं दरख्तों के साए में खड़े दूर खेतों को, जमीनों को देख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब मेरी नजर उन खूबसूरत और हसीन आंखों वाली लड़की की तरफ पड़ी। वो चंद खवातीन के साथ खेतों में काम कर रही थी। उसकी वो दिल हिलाने वाली प्यार भरी मुस्कुराहट और एक दिलकश हसीन चेहरा, उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं रात दिन उसी लड़की की सोच में गुम रहने लगा और अब रोज सुबह सवेरे उस गांव में जाता और उसे खेतों में काम करता देख मेरे दिल को एक अजीब सुकून महसूस होने लगा। न जाने उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी जो मुझे उसकी ओर खींच लेती थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे कि ओहो, अब तो हमारे दोस्त को कोई लड़की पसंद आ गई है। अब तो ये दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरे ऊपर कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। ट्रिप के कुछ दिन बाकी रह गए थे। मैं उन्हीं दिनों में उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाया कि यार ये गांव की लड़की है, ये गांव है, ये अपना शहर नहीं। हम अमीर, दौलतमंद और बड़े लोग किसी को भी पसंद कर अपनी शादी का इजहार कर सकते हैं और अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये गांव के अनपढ़ और छोटे लोग पसंद की शादी या लड़के लड़की की मोहब्बत को गलत समझ बैठते हैं। और ये तुम्हारे लिए नहीं, इस बेचारी लड़की के लिए अजाब बन जाए। इसे जमाना जीने नहीं देगा। इतने में मैंने कहा, अगर मैं खुद इसके माँ बाप से शादी का इजहार करूं, इसका रिश्ता मांग लूं, तो दोस्त ने कहा, हाँ ये जरूर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें इस लड़की के घर भेजना होगा। मैंने शहर लौटकर अपने माँ बाप से उस लड़की के लिए शादी की जिद कर डाली। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे कि वो एक गांव की और छोटे घर की लड़की है, ना वो तालीम याफ्ता है, उसका और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। अगर शादी कर भी दी तो सारे रिश्तेदारों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बहरहाल मैंने अपने वालिदैन को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए मना लिया था। मैं अपने माँ बाप को लेकर उस लड़की के गांव पहुंचा। मैंने उस लड़की के घर का पता मालूम किया और हम उस लड़की के घर पहुंच गए थे। मेरे माँ बाप तो पहले ही मुझसे सख्त नाराज थे और यहाँ तो आने के बाद मेरी रूह लरस गई जब मेरे माँ बाप ने लड़की के माँ बाप से बात की और उन्होंने कहा, हम आपको पहले ही साफ बता देना चाहते हैं कि हमारी कोमल बेजुबान है, ये गूंगी है, बोल नहीं सकती। क्या आप लोग अभी इस रिश्ते से राजी हैं? ये सुनकर मुझे जरूर सदमा लगा था कि कोमल गूंगी है।
لیکن مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن میرے ماں باپ اب تو بالکل کومل کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ ایک تو بے زبان اور اوپر سے چٹی ان پڑھ۔ میرے امی ابو نے صاف انکار کر دیا تھا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ لڑکی صدمے میں تھی۔ پہلے ہی زمانے میں بے زبان ہونے کی وجہ سے اسے تانے دیے جاتے تھے، اور یہ پہلا رشتہ نہیں تھا، اور بھی رشتے اس کے گونگے ہونے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں بہت ہی پریشان تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن میں کومل کو نہیں بھلا سکا۔ میں اسے اب بھی اپنانا چاہتا تھا، لیکن میرے ماں باپ تو اپنے خاندان کی عزت بچانے کی خاطر اپنے بیٹے کی خوشیاں چور چور کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایک روز میں نے سوچا میں گھر سے بھاگ کر اس لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہی اس لڑکی کے گھر پہنچا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری تو جان ہی نکل گئی۔ گھر کے صحن میں اس لڑکی کی لاش رکھی تھی، اس کی باڈی رکھی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں یہ سب دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ معلوم ہوا وہ ایک ایکسیڈنٹ میں دم توڑ گئی ہے۔ میں جس کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آیا تھا، وہ تو میری زندگی سے اب بہت دور جا چکی تھی، جو کبھی لوٹ نہیں سکتی تھی۔ میں وہیں زمین پر گر گیا اور کومل کومل کترانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ انجانی کچھ پل کی خوشیاں میری زندگی سے اس طرح ہمیشہ کے لیے میری مایوسی بن جائیں گی۔ کومل کے ماں باپ نے مجھے بہت سمجھایا کہ صبر کرو بیٹا، وہ تمہاری قسمت میں تھی ہی نہیں، لیکن یہ زمانہ بہت برا ہے بیٹا۔ ہم نے بچپن سے کومل کو تسلیاں دے دے کر پالا تھا۔ اس زمانے میں اگر لڑکی میں کوئی کمی ہو تو یہ زمانہ اسے جیتے جی مار دیتا ہے، اور ہم گاؤں کے لوگ اعلیٰ تعلیم اپنی بچیوں کو نہیں دلوا سکتے، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہوتے، اور گونگے بچوں کا علاج تو دور کی بات۔ وہ لوگ رونے لگے تھے، مجھ سے ان کا یہ رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا، اور ان کی باتوں نے میرے دل کو چھنی چھنی کر دیا۔ میں نے شہر لوٹ کر عہد کیا تھا کہ اب میں ان تمام لوگوں کی مدد کروں گا جو اپنے بچیوں کا علاج نہیں کروا سکتے اور انہیں تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ میں نے ٹھان لی تھی، اور اس دن سے میں نے اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنا خود کا بزنس شروع کیا، اور زمانے کی سوچ بدلنے کے لیے اس لڑکی کی یادیں دل میں لیے جو میری قسمت میں نہیں تھی، لیکن اس لڑکی کی یادوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے لندن میں اپنا خود کا ایک انسٹیٹیوٹ کھولا، اور جب میں کسی گونگی لڑکی کو دیکھتا مجھے کومل کی یاد آتی، اور میں اس کی مدد کے لیے اس سے شادی کرتا اور اسے یہاں لندن بھیجتا، اور یہاں اس کا علاج بھی ہوتا، اور ساتھ ساتھ اسے سامنے سے لڑنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی دلواتا اور سارا خرچہ خود اٹھاتا۔ اور لڑکیاں جب بولنے لگ جاتی تب اپنے ماں باپ کو مل کر سب سے خوبصورت تحفہ دیتی۔ تو یہ تھا میری زندگی کا راز، جس سے آج یہ پردہ ہٹ گیا ہے۔ آج یہ راز سامنے آ گیا ہے کہ میں کیوں گونگی اور ان پڑھ لڑکیوں سے شادی کرتا رہا۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے ڈاکٹر شکیل سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، کیونکہ میں نے ہیرا کو بولتا دیکھ، اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اس کے پہناوے اوڑھنے کے طریقے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا، اور جب میں نے یہاں رکھی ان سب فائلوں کو دیکھا جس میں وہ تمام لڑکیوں کے ہسپتال کے ریکارڈ موجود تھے، جس میں بروقت ان کا علاج جاری تھا، اور ساتھ ساتھ انہیں یہاں اس انسٹیٹیوٹ میں اعلیٰ تعلیم بھی دی جا رہی تھی، میں نے خوشی سے ہیرا سے پوچھا، تم نے یہ بات اپنے گھر والوں سے اب تک چھپائے رکھی، کیوں؟ تم واپس نہیں لوٹی؟ تو وہ کہنے لگی، میں اپنے گھر لوٹ کر امی ابو کو سرپرائز دینے والی تھی کہ اب میں بول سکتی ہوں، لیکن جب ڈاکٹر شکیل نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی اور کہا یہ نئی لڑکی ہے، یہ بہت جلد اس انسٹیٹیوٹ میں آنے والی ہے، تو تمہاری تصویر دیکھ کر میرا منہ کھلا رہ گیا کہ یہ کیسے؟ یہ تو میری دوست ہے اور یہ تو بے زبان نہیں ہے، پھر یہ یہاں کیوں آئے گی؟ تو ڈاکٹر شکیل حیرانگی سے کہنے لگے، تمہیں پورا یقین ہے یہ تمہاری دوست وہی ثانیہ ہے اور بول سکتی ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں یہ میرے بچپن کی دوست ہے، میں اسے نہیں بھول سکتی۔ میں نے سن کر ڈاکٹر شکیل کی طرف دیکھ کر کہا، کیا واقعی آپ میری سچائی جانتے تھے؟ وہ کہنے لگے، ہاں بالکل جانتا تھا، لیکن پھر بھی چپ رہا اور یہ سارا ناٹک کیا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون سا ناٹک؟ کیا مطلب آپ کا؟ وہ ہنسنے لگے کہ میں نے تم سے کورٹ میرج کی، لیکن وہ سارے پیپر نکلی تھے، ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں یہاں تک جان بوجھ کر لانا تھا کہ آخر تم یہاں کیوں اور کس مقصد کے تحت آئی ہو، یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ میں نے پھر سے ڈاکٹر شکیل سے معافی مانگی اور جلد ہی ہم شہر لوٹ آئے۔ وہاں میں ہیرا کو لے کر اس کے گھر گئی۔ وہاں ہیرا کے ماں باپ ہیرا کو بولتا دیکھ کر اور تعلیم یافتہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اسی طرح ہم ان تمام لڑکیوں کو ان کے گھر لے گئے تھے جو اب بول سکتی تھی، اور ان کے ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں سے مل کر ان کو بولتا ہوا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔